بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر کیا آپ نے سورہ یوسف سے نہیں سیکھا کہ اللہ آپ کو ان لوگوں کے سامنے دوبارہ عزت سے کھڑا کر دے گا جنہوں نے آپ کو توڑا تھا؟ اس لیے آپ کو انتقام لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایمان کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ آج کے دور میں اگر کوئی اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا سہارا بنیں، اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر نہ ماریں کہ پہلے تم کیا تھے اور اب کیا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں سینکڑوں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن مسکراہٹ واحد ایسی زبان ہے جو دنیا کے ہر خطے میں سمجھی جاتی ہے۔ نفسیات کے مطابق صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر سے ملتی ہیں، باقی 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ لہٰذا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کے بجائے اپنی سوچ کو بدلیں۔ جو لوگ اپنی خامیوں کو نہیں مانتے وہ منہ کی کھاتے ہیں، اور جو انسان اپنے اندر جھانک سکتا ہے وہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ جانا کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ کچھ لوگ مفاد کی خاطر اپنے لہجے بدل لیتے ہیں، مگر ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اس لیے برے وقتوں میں آزمائے گئے لوگوں کو پھر سے اپنی زندگی میں شامل کر کے خود کو تکلیف نہ دیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں، اور جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں تم ہرگز اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھنا۔